ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ رمضان شریف کے پہلے دن روزہ رکھے ہوئے ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ مجتمع ہے. اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کیا تاکہ ہم سب لوگوں کے ذہن میں مستحضر ہو جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. جو برابر سنتے بھی رہتے ہیں، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، اشتہارات میں بھی لکھے جاتے ہیں اس کے مضامین، لیکن اس کے تذکیر کی ضرورت ہر آن ہے، ہر وقت، ہر دن ہے، ہر سال نہیں بلکہ ہر دن. روزہ کس لیے فرض ہوا، نماز کیوں فرض ہوئی، خود اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. وہ نماز نہیں ہے جو تعدیل ارکان کے ساتھ نہ ہو، خشوع قلب کے ساتھ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ داڑھی میں جاتا تھا. فرمایا کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوتا اس کا ہاتھ داڑھی کو بار بار نہ جاتا. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ذکر اور یاد کا اہتمام تھا. جہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز رات میں پڑھا رہے تھے. ظاہر ہے کہ طویل صورتیں پڑھی جاتی ہیں. بچے کے رونے کی آواز آئی، مختصر کر دیا، قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس. فرمایا مطلب یہ ہے کہ تطویل مقصود نہیں ہے، تطویل قرات مقصود نہیں ہے، بلکہ ذکر کا ہونا مقصود ہے. اس وجہ سے حضرت کیا نماز کے اندر ذکر ہو، یاد ہو، بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عموماً مختصر نماز پڑھتے تھے. تو ہم لوگ تو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کیوں پڑھتے تھے، بس ایک خبر ہے. فرماتے تھے کہ مختصر نماز میں ذکر اللہ کا اہتمام زیادہ ہو سکتا ہے بلکہ طویل ہے. حضرت نے اپنے شیخ کی تعویل کیا جو کہہ سکتے ہیں نا کہ مولانا مختصر نماز پڑھ لیتے ہیں. اعتراض کرنے والے ہر قسم کے اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں. فرماتے تھے اہتمام تھا ذکر اللہ کا. اس بنا پر سمجھتے تھے کہ مختصر نماز پڑھیں گے تو اس میں ذکر کا اہتمام ہو پائے گا. بہرحال ہر نماز کا، حج کے بھی کچھ مقاصد ہیں، زکوٰۃ کے بھی کچھ مقاصد ہیں. نماز کا مقصد میں نے بتلا دیا مختصر. اسی طرح میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے صراحتاً روزے کے فرضیت کا مقصد بھی بتلا دیا. ایک مہینے کا روزہ ہم نے جو فرض کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے. یہ تو ایک طریق ہے، روزہ رکھنا ایک طریق ہے، راستہ ہے. اب راستے ہی میں کوئی گم ہو جائے، مقصد نہ پہنچے گا تو اس کو راہ پر نہیں کہیں گے.
تو گمراہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجاہدات کرتے ہیں اور کرامات کے دلہن تک پہنچ جاتے ہیں اور وہیں سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرامات کے دلہن میں پھنس کر کے خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، خدا سے غافل۔ یہ بھی ویسے ہی جیسے ہمہ شمار دکانداری میں اور تجارت میں غافل ہو جاتے ہیں، اس طرح سالکین راہ چلتے ہیں لیکن جاتے جاتے اپنی عبادت پر ان کو نگاہ ہو گئی، نظر ہو گئی، اللہ کے نظر اعتبار سے ساکت ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس بنا پر ہم کو، آپ کو، میرے دوستو، کب تک ہم ظاہر میں رہیں گے؟ کب تک ہم رسم میں رہیں گے؟ حقیقت میں آؤ، کب تک روزہ اس طرح گزارتے رہو گے؟ میں نے گھر میں سے کہا کہ 80 روزے گزر چکے ہیں، کیا ہوگا؟ جیسے تھے 80 روزے، 80 سال کو ہو گئے تو 80 روزہ ہو گیا، بچپن سے صحیح۔ دوستو، ہمارے حضرت ماں شاہ وصول اللہ صلی اللہ علیہ کو بتلایا میں، ابھی میری شادی ہوئی تھی، 17-18 سال کی عمر رہی ہوگی، خانقاہ میں ہم سب لوگ تھے، بڑے لوگ، ظاہر کو علماء تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، شیخ الحدیث، ہم لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ کب تک تم ذکر لسانی میں رہو گے، ذکر قلبی میں تم لوگ کب آؤ گے؟ ذکر قلبی، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسوم سے نکل کر کے حقائق میں آنا ہے، الفاظ سے نکل کر کے معانی میں آنا ہے، تو یہ مقصد ہے خانقاہوں کا۔ اگر وہاں بھی ظاہر یہاں بھی ظاہر، فرق کیا ہے؟ خانقاہوں میں یا دوسری جگہوں میں فرق کیا ہے؟ ظاہر تو چل ہی رہا ہے، ڈیپ پوت چل رہا ہے، ڈیپ پوت۔ حقیقت میرے دوستوں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقائق اعمال سے بہرور فرمائے، الفاظ قرآن سے بہرور کے ساتھ ساتھ اس کے حقائق سے بھی بہرور فرمائے، اس کے معانی سے، مطالب سے کیا بیان کیا اللہ نے، قرآن میں کیا بیان کیا ہے؟ دستور العمل ہے، ظاہری اعتبار سے بھی دستور العمل ہے اور باطنی اعتبار سے۔ امریکہ، لندن، روس، ان کے قوانین صرف ظاہر پر قابو پاتے ہیں، ہمارا یہ قانون جو در کتاب اللہ ہے، یہ تو باطن پر بھی حکومت کر رہا ہے۔ کتنی ہی تم تلاوت کرو، من صام رمضان، کہتے ہیں وہ یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا اور ریا سے رکھا، فقط اشرک، شرک کیا اس نے۔ روزہ تو رکھا اس نے، تمام لوگوں کی نگاہوں میں روزہ رکھا، افطار بھی کیا، سحری کیا، لیکن دل میں ریا ہے۔ من صلی وہو یرائی فقط اشرک، حدیث ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے کون طریق کو بدلا سکتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے بدلا نہیں اس سے زیادہ؟ اس حقیقت کو ڈنکے کے زور کوئی کہہ سکتا ہے سوائے نبی کے؟ نبی کہہ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ من صلی وہو یرائی فقط اشرک، جس نے نماز پڑھا اور ریا سے پڑھا، شرک کیا اس نے۔ ماں حبیب رحمان صاحب آدمی محدث اعظم نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت محمد احمد صاحب موجود تھے، ان کے جلسے میں مؤنات بھجن میں بیان کیا یہ نماز موجود۔ من صلی وہو یرائی، فرمایا دیکھو درخت تھا، نیم کا درخت آگے تھا، اگر نیم کے درخت کو کوئی فوٹو لے لے اس کا تو اس کو درخت نہیں کہیں، نیم کا درخت نہیں دے، اس کو فوٹو کہیں گے۔ وہ نیم کا درخت نہیں ہے، نیم کے درخت کا فوٹو ہے۔ اسی طرح اگر تو نماز بغیر خشوع کی پڑھی ہے تو نماز نہیں، نماز کی شکل ہے، نماز کی حقیقت۔ یہ بیان کیا ہے کہ بات ماں عبد الرحمان صاحب نے۔ دوستو، اس کی حقیقت بہت ہے۔ رمضان آیا ہے، یہ ہمارے پاس بھوکا پیاسا نہیں آیا ہے، ہم کو بھوکا پیاسا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو شاندار ہے، رمضان ہے، اس کی شان ہے، عزت والا ہے، اس کو عزت، اس کی عزت کرنی ہوگی، اس کا اکرام کرنے والا ہے، اس کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ دوستو، رمضان ایسا نہیں کہ بھوکا پیاسا ہمارے پاس آ گیا ہے، عزت کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ ہمارا شہر رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی قرآن کے نزول کی وجہ شہر رمضان کی عظمت ہوگی، بڑائی ہوگی۔ میں نے ابھی کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 فریضے ہیں، ایک تلاوت ہے اور روزہ ہے۔ روزہ بھی ایک محدود درجے میں ہے، محدود، لیکن تلاوت تو ہر وقت ہے۔ کتنا اہتمام ہوگا،
कितना एहतराम होना चाहिए। तिलावत कलाम अल्लाह हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। मेरे दोस्तों, फस्तमो वैदा कुरान फस्तमो, सुनो कुरान पाक। आज हम देखते हैं कि स्टेज पर बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, पीछे चाय पीते रहते हैं। मैं कभी नहीं पीता, कभी बचपन से कभी नहीं पिया हुआ शायद। मुझे इतना गलत होता है, अल्लाह कुरान पढ़ा जा रहा है, फस्तमो कहा जा रहा, सुनो, अल्लाह चाय पी रहा है पीछे, मौलवी पीछे चाय पी रहा है, जो कि हकीकत से दूर है। मानी में आने का इरादा भी नहीं किया लोगों ने। मस्जिदें हैं मेरे दोस्तों, उसमें भी जिक्रुल्लाह का खुशू पैदा करने का एहतमाम नहीं है। अब हम लोग एहतमाम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। दोस्तों, ये खवास की जगह है। अस्पताल में अगर वक्त से दवा न मिले और परहेज न हो सके तो चुप है इस अस्पताल पर। वजीर को भी जाना पड़ता है अस्पताल में। मैं कहता थी अंदर ये बंगले घर में इतने अच्छे अच्छे बंगले हैं, ये अस्पताल में क्यों वजीर आजम दाखिल हो गया। मालूम हुआ कि बंगले में वो इंतजाम नहीं हो सकता जो अस्पताल में। इस तरह ये खानकाहें मेरे दोस्तों, आमाल सालिहा, आमाल बातना, आमाल कल्बिया के बरतने का एहतमाम करने का मकाम है। यहाँ हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। यहाँ हकीकत को समझिए, रोज़ा क्या है, रोज़ा क्यों आया है। बड़ी उम्दा बात लिखी है एक आलिम यहाँ अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी ने कि रोज़े की हैसियत ऐसी ही है, ये जैसे कूड़ा करकट घर में होता है मोहल्ले में है, तो उसको एक जगह करके उसमें आग लगा देते हैं ताकि वो कूड़ा करकट खत्म हो जाए। इसी तरह जो सादर गुनाह किए हो, ये रमज़ान के आग से उसको बुझा दो। ये इसलिए रोज़ा आया है कि तुम्हारे दिलों में कूड़ा करकट जो हो गया है, जमा हो गया है, ये प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत, उस पूरे करके गुनाह कबीरा और सगीरा को जला के खाकिसर कर देंगे। जब तसव्वुर आप करेंगे तब तो होगा। अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ हम सब लोगों को पाक और साफ फरमा दे, मुजल्ला फरमा दे, अपनी मोहब्बत, निस्बत और मार्फत से सरफराज फरमाए। हमारे बुजुर्गों का बहुत इसकी तरफ इल्तिफात, इतना थी, तवज्जो थी इसकी तरफ। हमारे यहाँ शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अकाबिर का रोज़ा, अकाबिर का तक़वा सब लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि अकाबिर की सीरत सामने हो। लेकिन उसको पढ़िएगा और पढ़िएगा अमल करने के लिए, जाहिर नहीं कि एक वो पढ़ते थे, एक ख़त्म तो हम भी ख़त्म करने लगे। कैसे पढ़ते थे, कैफियत भी मतलूब है। हमारे हज़रत माशाअल्लाह साहब जब तशरीफ़ लाए इलाहाबाद में, हम लोग देहात से आए थे, तो हज़रत माशाअल्लाह साहब से हकीम उस्मान बहुत बड़े हकीम थे, कहा हज़रत आपको कलीलुल कमियत और कसीरुल कैफियत ग़िज़ा की ज़रूरत है। हज़रत का ये तो हम लोगों ने सुना भी नहीं आज तक, जो हकीम ये कर रहे हैं। कलीलुल कमियत, कमियत कम हो लेकिन कैफियत ज़्यादा हो। ग़िज़ा ऐसी नहीं 5-6 रोटी खा गए, एक रोटी खाओ और कुव्वत 5 वाले की आ जाए, ये है ना इसका मतलब। कलीलुल कमियत और कसीरुल कैफियत, तो रोज़े में यही है मेरे साथ, कमियत के साथ साथ कैफियत में भी इजाफा होना चाहिए। कैफियत अल्लाह ताला ने अपने कलाम को पढ़ने की तौफीक हमको दिया, आने की तौफीक दिया। इतने अल्लाह के बंदे कितना पढ़ना है, लेकिन मैं दूसरी तरफ मुतवज्जह करना हूँ कि इसकी तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि ये तिलावत रस्मी न रहे, हकीकी हो जाए। हमारे हज़रत के आखिर में यही है, तफर्रुदात कहिए, जो भी कहिए, आखिर में चाहे वो कारी तैयब साहब हो, चाहे हमारा आलिमिया हो, कोई बड़े से बात हो, सिवाय तिलावत और किसी बात को गाली नहीं पड़ा। वहाँ अब्दुल माजिद दरियाबादी बैठे थे, तिलावत, उलमा तिलावत में कोताही करते हैं, जाके लिखा वहाँ कि बिल्कुल चोर पकड़ लिया उन्होंने। तो हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं कुरान की तिलावत पर, इस पर, लेकिन खुद तिलावत के बहुत से लोग पाबंद नहीं होते, निस्फ पारा भी नहीं। इस बिना पर तिलावत का एहतमाम मां खुशू अंताबुदल्लाह करने का तरह अल्लामा नबवी ने लिखा है, जिस तरह नमाज में एहसान की ज़रूरत है, जब तिलावत में भी एहसान की ज़रूरत है। जब तिलावत करो तो सुनो कि हम अल्लाह को सुना रहे हैं, अल्लाह हमारी तिलावत को सुन रहा है। अंताबुदल्लाह करने का तरह इस तरह बात करो गोया कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। अल्लाह हो, दुआ कीजिए मुझे भी हासिल हो। चंद लोग मुकर्रर हुए थे, इसको हटा
تو ہر اس کی کمیٹی کی منظور ہے یوپی میں 52 ضلع تھے اس وقت جب حضرت مجھے پتا ہو گیا تو زیادہ ہو گئے جہاں ہر ضلع کے لیے ایک آدمی تیار ہوگا اس کو اصلاح کرنے کے لیے اور ہر ضلع کے لیے ایک آدمی یہ دعوت اس طرح بابا دیکھا کہ وہی قسمت جو ہمارا انڈیا صاحب وہی سوال مگر وہ جذبات ہمارا انڈیا صاحب کے اندر تھا وہ ماشاء اللہ صاحب کے اندر بیٹھا اس کے مسئلے موٹی کی سرکار فرماتے تھے کہ 52 ضلع میں ہر آدمی ایک آدمی تیار ہم لوگ یہاں آئے مجھے ایک دیہات کے لیے ایسا نہیں کر سکے ایک مدرسے کے لیے مدرسے سے کچھ ہونے والا ہے مدرسے کے گھر جا رہا ہے ہم کچھ جا رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے اور اسے زیادہ آگے جو سوچتے ہیں ایک مدرسے سے آج پڑھ ایک مرتبہ فرمایا یہ اپنی بات کہ حقیقی تلاوت کرنے والے تیار ہو گئے دیر میں تھا یہ کام کرنا تھا حقیقی تلاوت کرنے والے لوگ تیار ہو گئے ان کا جاتے تیار ہوئے ہمارا بھی نام آنا ہے یہ نام سے دھوئی ہم آپ سے دعا درکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا سے ہم حقیقی تلاوت کرنے والوں کا پتہ اگر میں ان کو بیٹھا کے نہ پڑھاؤں میری محنت میں خراب میں کبھی ہوتا ہے میں اداروں میں جاتا ہے بعض اپنے لوگ جانا شروع کرتے ہیں کیا کرتے میں ابھی میں کیا آپ سے بات کرنا چاہوں تقریب نہیں بول بھی لوگ بڑے ذمہ دار کام کرتے ہیں کام نہیں کرتے پھر میں وہ آج ہونے والی سب کچھ کیا کرنا ہے بولیوں کو ہلانا جب تم خلاف چھڑا کرے تو جان پڑے گی میں نہیں کرتا نہ بلانا کبھی میں سمجھو تو میں بتا دوں میں شریعت پابند ہوں اور شریعت کی پابندی کو اپنے گھر والوں سے بھی اپنے مدرسے والوں سے بھی کانٹا ہونے چاہتا ہوں میں جب مردوں شاید لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ رسمی چیزیں رہ گئی ہیں اور لوگ یہ احترام قرآن کا نہیں کرتے اور تم ہمارے سامنے کیے رہے اس طریقے ہم کبھی احترام نہیں کرتے فرمان دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے احترام کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم بھی ان کے نظر اعتبار سے کیے اللہ نے کیا ان چیزوں کا احترام جب ہم لوگ کے اندر نہیں ہے سالہ سال کرنے کے بعد معلوم لوگوں کی تلاوت کی یاد آئے نماز میں یاد آئے جب یہ حضرت صاحب میں بیٹھے بازی رہے ہمارے سمجھ میں رہنے لگے تو ان لوگوں کو بھائی ضروری نہیں کہ سب لوگ عشاء پہ بیٹھے میرا معمول الحمد للہ ایسا اور کیا ہم یہ کرتے ہیں کیوں نہیں سکتا اسی طرح پاس ہو گیا تھا مہینہ میں پڑھ سب جائیں پڑھ جائیں تو جب میں بیٹھا رہتا تھا پیچھے سے آپ لوگ کرتے تھے سامنے آتے ہیں بیٹھ جائے میں خود متوجہ ہونا چاہوں جب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ لوگ بڑھ جاتے تھے اس طریقے سے متوجہ اپنی طرف کرنا ایک وزیر تھا وہ پابند تھا اشراق کرتا کہا بادشاہ نے آپ کو بلایا کہا میں اللہ کی بات کر رہا ہوں ابھی بادشاہ کی زندگی نہیں ہے سب رہ سکتا ہوں جا کے بولے لگا رائے اس کے بعد میں کہا کہ آپ نے یہ کہا میں آپ کی نوکری کرتا ہوں اور خدا کی چاکری کرتا ہوں چاکری کو مقدم کرے گا آپ کی نوکری کرتا ہوں میں کچھ نہیں پرواہ کرتا معمول اپنے معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنے بظاہر سے کرنا 100-200 روپئے کی کیوں کرتے یہ دوستوں مرغوبیت کی بات اپنی چیز کی اہمیت ان کو نہیں اپنی چیز کی عظمت دوستوں بزرگوں اس کا احترام کرتے رسد کے لیے رب کے بنا اپنے رب کے لیے بات فرماتے ہیں
وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے لیے حج بیت اللہ ہے. اللہ کے لیے کافی عمرہ کرنے والے جو جدا جا رہے ہیں اس وقت کہ اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے عمرہ ہونا چاہیے. آج میں دیکھ رہا ہوں صدر کے پر تیسوں حج کے ہیں عوام اللہ جسے اخلاق سے ذرا بھی بادشاہ بڑے نہیں آئے بس جہاں تھے پینے میں بچے میں حسن میں فکر میں وہی بیسوں حج کرنے کے بعد وہی ہے ذرا بھی جو کرتے ہیں. میرے دوستوں نہ کعبہ میں گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا اور زمزم میں بھی جا پر نہیں تھا. ہم جب ارادہ کریں گے تبھی زمزم بھی اثر کرے گا. جب ارادہ کریں گے تو کعبہ کے طواف بھی اثر کرے گا. ہم نے کب ارادہ کیا طواف بھی کر رہے نظر بد میں مبتلا دوسری چیزوں میں مبتلا ہو کیا طواف کیا کروں گا اس میں آپ ہی چیزوں میں ہم خود توجہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھیجا اپنے فضل و کرم سے دلایا. ہماری تبدیلات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑا اللہ کے انہوں نے زبردستی ملایا ایسے کرایا. مجھے تو جو عمرہ پر تھا مطلب تھا کوئی پڑھا آپ کے ساتھ کبھی پتا نہیں تھا اطلاع میں بیمار لیکن جو نے تم پڑھا آیا تھا ہمارے تو بہت بڑے پڑھنے میں اترا میرا مجھے بھی پتا نہیں تھا معلوم ہے دو اچھے بڑودا کے لوگوں نے ایسے کرایا معلومات اور بھی بیماریاں دوست گائے ان سب کی صحت سلامتی دعا کرنا جانا ہوں ہے کہ رمضان شریف میں مولانا خدا جانے سے پہلے رمضان شریف میں میں مجلس کرتا تھا گھر پر تو مولانا کی تقریر میں دعا نہیں کرتا تھا میں دعا نہیں چھٹی مجھے ہمیشہ میری مجبوری چاہیے ہمیشہ. اور کبھی بولتے نہیں تو آبادی بیٹھ جاتی کہ عوام بیٹھتے ہیں مجھے مولانا بیٹھتے اتنا متوا ہے عوام میں تو جانتی ہوں میں ان کا تم پوری اتنا کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش نہیں کرتے وہاں پہ بڑا دور سے گھر کرتے بہت ہم لوگ کہتے تھے دعا کہاں بات آئیے رمضان کی قدر کرو اور اس مجلس کی بھی قدر کرو. یہ مجلس معلوم کون رمضان تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا کوئی نہیں پہنچے یہی یاد آتا ہے. میں سوچا رہا ہوں رمضان تک پہنچوں ان کی قدر زیادہ ہے. آپ لوگوں کی جینے کی بہت توقع ہے. ہماری جوان کوئی اندھیر ہے سب مجھ سے کم ہی بات کرتے ہیں کوئی مجھ سے بڑا نہیں بات کرتا ہے. رسیدہ خدا رسیدہ آپ کو ہے اور پھر رسیدہ میں رسیدہ پر رحم فرمائی. حضرت مولا علامہ ابراہیم صاحب حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب کے کوئی خط لکھا کہ بوڑھے استاد کے لیے دعا کرو. علامہ ابراہیم مجھے وہ خط لکھا ہوگا اس بوڑھے استاد کے لیے دعا کرو کہ آگے میری سمجھتا ہے. حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب شاگرد علامہ ابراہیم جانتی ہیں سب لوگ دنیا جانتی ہیں. انہوں نے تعلق پیدا کیا میں اصلاح کرنے نہیں کہتا ہوں درمیان میں ترقی ہم کو کیا ہے اپنے شاگرد کے سامنے ایسا جھوٹے ہے کہ شاگرد بھی استاد کے سامنے سے نہیں جھوٹتے. ہمارے بہت سے شاگرد ہیں کہتے ہیں ہم سب تم سے بڑے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے شاگرد سب بڑے تھے ہم کیا جھوٹتے ہیں. وہاں بڑائی بڑے رکھنے کی صاحب فضل کی باتیں اور ہوتی ہے. صاحب فضل علامہ یوں ہی کہا تھا شیخ الدین سے خاص ان کو نہیں جاتا مہاراج پور سے جائے شاگرد تھے بہت بڑے شاگرد تھے اور ایک رائے رکھتے تھے. جب تعلیم جیسا وغیرہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے علامہ ابراہیم ایک منٹ تک لیکن خط پڑھنے لائے آپ نے پڑھا ہے کتنا ماہ عبد الرحمان کامل پوری کا علامہ ابراہیم کی خط پڑھ یہ مہاشاہ کتنے سوال کتنا فرمائے بوڑھے باپ میں بھی کہتا ہوں بوڑھے خالی کی دعا اللہ مجھے اثر کر عیشت نبی کر سبھی وہ مرد غیر ممکن ولا خاطر اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں مرنا بھی برابر چاہتا ہوں اور لوٹنا عزت کے ساتھ چاہتا ہوں ذلت کے ساتھ نہیں چاہتا. کون چاہتا ہے آگے بہت
जाता है, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है, किसी बात में पकड़ लेता है, जुर्माना लगा देता है, पहुँच गया रात में पहुँचा नहीं जाते आदमी से जुर्माना लगा दिया। पहली बार का पालन बोल रहे थे हम लोग तो यही हुआ था, मुझे बहुत दौड़े हुए अखीर में इनकी स्टेशन पर उतरते उतरते किसी आ गया और पकड़ दिया अब्दुल्ला किसी बात का होता है सर लगा दिया 600 रुपये की मांग। ये दौड़े सुबह नहीं, ये है आफियत से गए, राहत से गए, जल्दी गए, ये अपनी बजा गड़बड़ी होगी। इसी तरीके से आखिरत का मसला होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा था, हिंदुस्तान से जाते हैं हम लोग मिला सही साथ पासपोर्ट भी सही, याद भी सही, उधर भी है सही, लेकिन कुछ लोगों को हुकूमत हो गई तो क्या लंदन जाने के बाद बहुतों को वापस कर बारह जाने के बाद बहुत वापस कर लेकिन हम लोग गए मालूम इतने लोग पाकिस्तान का दिया तो वापस कर, जबकि पाकिस्तान में वहाँ में मुआहदा है कि हमारी कोई वीज़ा की जरूरत नहीं, हम लोग ये मुआहदा है नहीं, लेकिन उनको वापस क्या हम कबूल करते हैं। बहुत ही डर आखिरत का मामला है, वहाँ तो अल्लाह आखिरत का हमारे हजरत फरमाते कि फिक्र आखिरत अज़दहाए फिक्र आखिरत असाए निज़ाए और फिक्र दुनिया जादूगरों का जादू के सिमा है। जब असाए ईसा ने सब सांपों में निकल गया, जब फिक्र आखिरत आएगी है तो दुनिया के अफकार को निकल जाएगी, सांपों में निकल जाएगी। इंसान के असा में निकल जाए हमारे अंदर से फरमाते हैं कि बम्बई में एक खाजा साहब बहुत बड़े हमारे अंदर का कौन है बम्बई में इस्लाम हजरत खाजा साहब से हुई, उनकी बात को कोई समझता नहीं है। मन सूरती मस्जिद में एक आदमी किसी बड़ी शेर से बात कर रहे थे, सूरती मस्जिद में का हाथ पकड़ा मजबूत नहीं हाथ पकड़ा मारा मस्जिद आने बात करते हो कम इन चीज़ों का एहतराम अब हम लोग के अंदर नहीं होगा। मस्जिद का एहतराम, कुरान का एहतराम, रमज़ान का एहतराम कोई करे ना करे, हम आप लोग करें ये नहीं कर सकते तो उम्मीद में बलवा यहाँ तो और ज़्यादा आपको ताकि जाना दुनिया में अधेरी हो जाए उस सूरत में चिराग की रखें। अगर देखिए सरासर पाप की रखें चिराग मुला हल्की रंग तमाम दुनिया में स्याही स्याही हो, अधेरी आधार तारीखी तारीखी हो, एक बालबन ने उनका चिराग और जब बात की तरफ से तवज्जो आमतौर से हकीम इस्लाह ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करेगा वो तक़वा इसी तकवे मालूम हुआ कि तकवे को ऐसे शाहरुख की ताज़ीम कुलूब के तकवा की कुलूब के अंदर तकवा होगा तो शाहरुल्लाह की ताज़ीम ये जो तकवा है ये तकवाजी के हासिल करने के लिए है, ताकि तकवा हासिल करके हम तमाम रूह पैदा करें, इसके अंदर हकीकत पैदा करें। तो ये आयत हमारी क्या आई है कुछ बारी की तस्वीर कैफियत है, तस्वीर कैफियत आयत तस्वीर कैफियत अभी मैंने देखा मौलाना हवामी कहा कि हवामी के साथ में हवामी की सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है। कुरान की दुल्हने सबसे से बना क्या कुरान क्या कुछ बारी कुशिया जमा कुछ बारे क्या हमरी आए थे हज बताने वाले कैसे
المحب لمن يحب يطيع ان المحب لمن يحب يطيع. یہ کس محبت کرتا کیا ملا دیا مومن سب متوجہ ہے کہ اللہ ہم کو پکار رہا ہے, اللہ ہم کو پکار رہا ہے. ہمارے نرگوش ہو گئے. ایک مصری عالم بہت بڑا جدائی, انہوں نے یا الذین آمنوا سے جو کتاب ہے پوری آیات کو جمع کیا ہے اور اس کا ترجمہ تشریح کیا ہے. ندائے رحمان کا نام مولانا سامنے کا ترجمہ کیا ہے, بہت اور بہت ترجمہ ہے ندائے رحمان مہاراج کیا صورت ہے جو اجتماع مرکز ہے جو میں نے بیان کیا تھا, میں اسی کو بیان ہی کیا, پورا ختم کر دیا ہے. الذین آمنوا کہلانے کے مستحق بنو, ایمان رہے گا تب تو خطاب. ہم سب کہیں اے انجینئروں, اے ڈاکٹروں, اے ڈاکٹر سب نہیں, جب رہا کسی نے ڈاکٹر بنانے کی کوشش چاہتے ہیں ڈاکٹر لوگ اللہ خطاب سے بات کرتے ہیں. اللہ ہم کو ایمان والا چاہتا ہے, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ ہماری محبت کو پسند کرتا ہے. یہ کتاب کمر بستہ کرنے والا ہے, عمل پر ابھارنے والا ہے, مستعد کرنے والا ہے. تم پر روزہ فرض کیا گیا, کتب علیکم الصیام, کیا ہے کہ لکھا, یہ نہیں کہا میں نے لکھا بلکہ فرض کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے, شدت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, قربت بھی ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ قربت والی چیز ہے تو کیا اتنا ہم کر رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ تم کو پیاس اور شدت کو میں تم کو فرض کر رہا ہوں. یہ آداب کلام اپنے مخاطبین کو ایسی بات نہ ہو جس سے ان کو قربت میں آ جائے, لیکن ضرورت کی طرح بتا کے بارے میں کہا کتب والی خوشیاں ان پر روزہ فرض کیا گیا, اس میں بھوک بھی ہوگی, یاد بھی ہوگی, شدت بھی ہوگی, یہ نہیں کہا بلکہ فرض کیا گیا. یہ مجبور کا سیرا کیا ہے, یہ تصدیق ہے, باقی سے فرض کرتا ہے. میں تو اپنی رحمت سے نہ فرض کرتا, لیکن ضروری بھی ہے تقویٰ آپ کو کرنا ہے. اس طرح تو میں فرض کیا میں نہیں, لیکن میں اس طرح مجبور کچھ بات تم پر روزہ فرض کیا, تم پر روزہ معمولی بات ہے, تم پر وہی دوسری چیز ہے, یہ تصویر بھی یہ دوسری چیز ہے. کیا تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, ضرورت تم بیمار تھی, تم کو شفا دینی تھی, تم کو اچھا کرنا تھا. جیسے ماں ایک بات بخار زدہ لڑکے کو مرغا کھانے سے منع کرتا ہے, ماں کو منع کرتا ہے, کیا تاکہ میرا لڑکا بخار سے چھوٹ جائے, اسی لیے منع کرتا ہے. دیکھا اس کو دشمنی ہے ماں کو, باپ کو دشمنی نہیں اپنے بھائی, سب کو اسی لیے کرتی ہے ماں اور باپ کرتے اسی, لیکن اس کو منع کرتی ہے. تم کو بخار ہے کہ جناب تم کو مرغا غذا نہیں کھانا چاہیے, یہ دشمنی کی نام نہیں بلکہ یہ روزہ جو فرض کیا ہے یہ دشمنی کی بنا پر نہیں. اس بنا پر کیا ہے تاکہ درد تقویٰ کو پہنچ کر کے دارالسلام تک پہنچنے کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے. دارالسلام ذرا پیاس کر کے مہمان کھانے میں جا رہے ہیں, پہلے کہ تم روانہ ہو کے جاؤ گے, نہا دھو کے جاؤ گے, اندر تم کو کہے گا کہ نہاؤ دھو, یا تو تم کو دارالسلام میں بلا رہا ہے. ویسی صورت بنا کے آؤ, پیاس اور بھوک کی حالت میں جاؤ تاکہ تمہاری خود میزبانی ہو. یہ تو کوئی اللہ کچھ بات تم پر کتب تو رحمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, میں نے تم پر میں نے رحمت کو فرض کیا, جب اپنے اوپر لکھ دیا. رحمت کا یہاں ذکر تھا, یہاں کتب تو فرمایا, اور وہاں کا زحمت کا معاملہ تھا کہ وہاں خود فرما کیا. دیا دونوں انہوں نے روزہ میں فرض کیا انہوں نے, اور رحمت کا فرض کیا
کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تیسری تفسیر امت محمدیہ کے ساتھ یہ ہے پہلے روزہ پڑھ لیا ابھی ہم نے قبول کیا چاہے 13 گھنٹے 15 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا رہنے والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب بے بسی ہو اچھے سے لوگ تیار رہتے ہیں روزہ رکھتے اب تو سمجھیے روزہ یہ بیان کبھی جائے گا کمال جیسے تمہارے اوپر پہلے لوگوں پر کیا جاتا ہے بدل پر کیا ہے 3 تفسیر کے بعد اب نتیجہ پریشانی آئی تفسیر کے بعد دقت ہوگی. بنیاد ہے اللہ ان اولیاء لا خوف علیہم الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لائے تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ بننا چاہتے ہو تو تھوڑی سی زحمت گوارا کرو کرتی ہو جاؤ گی. ایمان والے تو ہے ہی ہو یار الذین آمنوا ایمان والے تو ہے ہی ہو. اب کثر باقی ہے تقوی کی ان اعمال کو کر کے تقوی حاصل کر کے اولیاء اللہ میں سے ہو جاؤ. کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی آئے عقل تو آپ ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ ایمانی جذبات کے ساتھ سب کو لے کے آئے گا. جیسے جاڑا آتا ہے جذبات کے ساتھ جب تقوی آئے گا بہت سے سرور کے ساتھ احتیاط کے ساتھ وجہ کے ساتھ آئے گا. تقوی کے اور انتظام تقوی کا چہرہ بھی اور اس کے آغاز کے اس کے جناب بزرگ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہماری پر کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بہت بڑی رحمت ہے. اس رحمت کے قدر دوسری بات یہ ہے اللہ نے ہم کو زندگی دیا خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کو روزہ ملا پہلا روزہ مل گیا اللہ کہتے جاتا ہے آپ اس کی قدر کریں اس کا شکر ادا کریں. مجھے بھی توفیق ہے اعمال صالحہ جنت کا سوال روزہ سے بنا کلمہ طیبہ کا دل استغفار کی کثرت یہ سب اس کے لوازم سے ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جہاں کو مقبول رکھے سیاسی باتیں اور گھریلو باتیں اپنے یہاں کی باتیں مسئلے کی باتیں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح سالم اس رمضان کو گزار دیں اور ہم کو اس امید و برکات سے مالا